نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ چاہیے ایسے گھر؟ کچھ لوگوں نے تو ویسے کوشش کر کے دنیا میں یہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے، انہوں نے اس کے لیے جہاد کیا ہے، جدوجہد کی ہے، اور کچھ نہ کچھ مل ہی گیا ہے، لیکن وہ چند دن کے لیے، وہ بہت جلد ہاتھ سے چلا جانے والا ہے۔ اصل عقل مند وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کو حاصل کر لیں۔ یغفر لکم ذنوبکم، ایسا نہیں کہ مجاہدین سے گناہ نہیں ہوتے، گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، جو نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی، اور نیکی کے راستے پہ نہیں چلے تو کچھ زیادہ ہی ہوتی۔ ہر حال میں ہم سے قصور ہوتے ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری اس جدوجہد، تمہاری ان کوششوں، تمہاری اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں، صلے میں، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہاں ایک اور راز کی بات پتہ چلی کہ گناہوں کی معافی کا طریقہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے۔ ایک تو نا بیٹھ کے استغفار پڑھنا یا کوئی اور نیکی کا کام کرنا، لیکن جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے ساتھ ساتھ اس کے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے۔ وہ جو اس راستے میں تھکتا ہے نا، کوئی کانٹا جو چبھتا ہے، کوئی تھکاوٹ جو لاحق ہوتی ہے، کوئی پیاس جو برداشت کرتا ہے، کوئی بھی تکلیف جو اس راستے میں آتی، اس کے صلے میں یغفر لکم ذنوبکم۔ ہمیں سے بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں بڑے گناہگار ہیں، کیا کریں؟ علاج بتایا جا رہا ہے، گناہگار ہو تو آؤ علاج کرو اپنا، صرف یہی کہتے رہنے سے بات نہیں بنے گی۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جنت کی ڈسکرپشن دی جا رہی ہے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور عمدہ گھر، پیسفل گھر۔ اچھا دنیا میں آپ دیکھیے کہ جس کے پاس گھر نہیں وہ ساری زندگی گھر بنانے کے خواب دیکھتا رہتا ہے، لیکن اکثریت کے گھروں کو دیکھیے کہ ہم سب کو کیسے گھر میسر ہے۔ آپ کسی بھی سڑک پہ چلے جائیے اور گھروں کی لائنیں دیکھتے جائیے جو بر لبے سڑک، سارے دن کا گاڑیوں کا دھواں اور ٹریفک کا شور کس طرح ڈسٹرب کرتا ہے۔ گھر کا نہ ہونا ایک مصیبت، لیکن ایسے گھر کا ہونا بھی کسی مصیبت سے کم نہیں۔ کیا ان گھروں کو مساکن طیبہ کہا جا سکتا ہے؟ چاہے نام ان کا طیبہ پیلس رکھ دیں، لیکن اللہ کے ہاں جو گھر ہیں وہ مساکن طیبتن ہے۔ کہاں ہے وہ؟ فی جنات عدن، عدن کے باغ میں، ہمیشہ کے باغوں میں۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا، کچھ لوگوں نے دنیا میں جنت بنانے کی کوششیں کی ہیں، جنگلوں میں گھر بنا رہے ہیں، ایسی جگہوں پر کہ جہاں کوئی دور پار انسان نظر نہ آئے، بالکل جیسے جنت کا ڈسکرپشن قرآن میں دیا گیا ہے، ایسے ہی وہ دنیا کی زمین پر جنت کی تلاش میں ہے، بالکل عین پہاڑوں پر، جنگلوں کے بیچ میں، پیسفل مقامات پر، جسے کہتے ہیں نا صحت افزا مقام، یہ شاید ٹرم آپ نے سنی بھی ہو، صحت افزا مقامات پر جہاں کوئی پولوشن نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو، کچھ نہ ہو، ہر چیز صاف اور پیور ہو۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ وہاں جا بیٹھتے ہیں تو پھر جو زندگی کی ضروریات ہیں ان کو لانا اور وہاں تک فراہم کرنا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جو جنت کے گھر ہیں وہ ان تمام تکلیفوں سے پاک ہیں، بالا ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، عمدہ گھر، فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغوں میں، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی کامیابی، عظیم الشان کامیابی۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز جس سے تمہیں بہت محبت ہے وہ بھی ملے گی، اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے مسلمانوں سے اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا، مکہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد بہت سی فتوحات ہوئی، یعنی نصر من اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو فتوحات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، وفتح قریب، اور قریبی فتح،
جو آپ کے بعد کے قریبی زمانوں میں ہوتی رہی خلافت راشدہ کے ادوار میں، کیونکہ نصر کا معنی بھی فتح ہے، فتح کا معنی بھی فتح ہے، اور بنیادی طور پر یہاں پر فتح کی جو صفت ہے وہ قریب آئی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ صف اس دور میں نازل ہوئی ہے جبکہ مکہ کی فتح قریبی تھی، اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد پھر یہ سلسلہ چل نکلا. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا نا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. آج تو تم ہجرت کر کے آئے ہو، تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، تمہیں استقرار بخشے گا. اور یہ وعدہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ ہر دور کے لوگوں کے لیے. جو شخص بھی اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ کے دین کی خدمت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام بنائے گا، اس کی مدد ضرور کرے گا اور اس کو استقامت بھی دے گا دین پر اور اس کے قدم بھی جما دے گا. آپ دیکھیے کہ یہ جو عدم استقامت ہے یہ انسان کے لیے بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. آپ ایک کام شروع کرتے ہیں پھر اس کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرا شروع کرتے ہیں ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. اس سے انسان خود بھی نفسیاتی طور پر کمزور پڑتا چلا جاتا ہے، کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے، ہمت چھوٹ جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو ایک پہاڑ پہ اگر چڑھنا ہو تو جو آپ چڑھتے ہیں تھکتے تو ہیں، لیکن آپ کو ہر اٹھنے والا قدم، آگے جانے والا قدم کیا دیتا ہے؟ تھکاوٹ کے باوجود ایک خوشی دیتا ہے، ایک کانفیڈنس دیتا ہے کہ ایک دن منزل آ جائے گی، آپ ٹاپ پہ پہنچ جائیں گے، آپ پار لگ جائیں گے، آپ وہ بڑی چوٹی سر کر لیں گے. لیکن اگر انسان جہاں تک پہنچا ہے وہاں تک ہی نہ جم سکے اور نیچے آ جائے تو آگے جانے کی تو ساری امنگ ہی ختم ہو جاتی ہے، ہوپ ہی ختم ہو جاتی ہے نا. پھر آگے جانے کی بجائے انسان پہ مایوسی طاری ہونے لگتی ہے اور پھسلنے لگتا ہے، لڑکنے لگتا ہے. اور لڑکنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے پھر؟ بالآخر لڑکتے لڑکتے انسان کہاں جا پہنچتا ہے. اس لیے اس کے بغیر تو ہمارا گزارا ہے ہی نہیں کہ جیسے تیسے ہو، خود نہیں چڑھا جا رہا، کسی کو پکڑ لیں ادھر سے ادھر سے، کیونکہ جتنی مشکل چڑھائیاں ہوتی ہیں اتنا ہی انسان کو زیادہ مدد پھر چاہیے ہوتی ہے نا، کھینچ تان کے پکڑ کے اوپر. اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہو جو ماؤنٹین کلائمبنگ کرتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، وہ کیا کیا طریقے اختیار کر رہے ہیں، کیسے ان کے سانس پھول رہے ہوتے ہیں اور کتنی مشقت میں ہوتے ہیں، پسینے بہہ رہے ہوتے ہیں، پرخطر راستے ہوتے ہیں، گرنے کے 100% چانسز ہوتے ہیں، مرنے کے 100% امکانات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چھوڑتے نہیں ہیں اپنا مقصد. طوفان، آندھی، ہر چیز کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں. پتا ہوتا ہے بہت سے طوفان ہے راستے میں، لیکن بس وہ جو منزل تک پہنچنے کا شوق ہے وہ ان کو سرگرم عمل رکھتا ہے. تو مومن کی زندگی میں بھی یہ جو شوق ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے، یہ اس کو بیٹھنے نہیں دیتا، چین نہیں لینے دیتا. وہ بیٹھتا پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پھر آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے آپ نے کوئی بھی ایسا کام کرنا نا جس کا آپ کو بہت شوق ہو، کسی خاص شخص سے ملاقات کرنی ہو یا کسی خاص مہم پر آپ ہو، تو آپ کو چین سے نیند بھی نہیں آتی. آپ سوتے ہیں، تھوڑی دیر ہڑبڑا کے اٹھ پڑتے ہیں، کہیں ٹائم تو نہیں ہو گیا، کہیں میں لیٹ تو نہیں ہو گیا. ان دنوں میرے ساتھ یہی ہوا، مجھے کچھ خاص کام کرنا تھا، کوئی بہت ہی پرانے لوگوں سے مجھے اپنے دوستوں سے ملنا تھا، تو میں سوتی تھی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ جاتی تھی، میں لیٹ ہو رہی ہوں. حالانکہ وہ تو دن کے 1 بجے تھا سارا پروگرام جس میں مجھے جانا تھا، اور میں رات میں ہی پریشان تھی بلا وجہ. حالانکہ میں نے اپنے اوپر وہ نہیں لیا تھا، لیکن میرے دل میں ایک شوق تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ اوور دی ایئرز جن سے میں نہیں مل سکی تھی، وہ ایک پروگرام میں سب اکٹھے تھے، تو مجھے وہ شوق جو تھا وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اٹھا دیتا تھا. تو اگر بندوں کی ملاقات کا شوق انسان کو سوتے سے جگا دیتا ہے تو اللہ کی ملاقات کا شوق کیوں نہیں جگاتا؟ یعنی اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ نیند میں ہی اٹھنا شروع کر دیں. دنیاوی اعتبار سے تو کسی خاص ایک موقع یا وقت یا کام کے لیے آپ ایک رات کی نیند سے بار بار اٹھتے ہیں، لیکن اللہ کی ملاقات کے لیے یہ پوری زندگی کے اندر جو ایک بیداری ہے اور ایک شعور کی کیفیت ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہاں نیند سے اٹھنے سے مراد غفلت کی نیند چھوڑنا، کہ انسان اپنی زندگی سے سارے ان غفلت کے کاموں کو جو اسے غافل کرنے والے ان کو نکال پھینکے اور ذرا سا بھی ڈھیلا پڑنے لگے پھر اٹھ کے بیٹھ جائے، پھر چوکنا ہو جائے، پھر سیدھا ہو جائے، پھر ہوش میں آ جائے. جیسے آتا نا اذا مسہم طائف من الشیطان، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، پھر ہوش میں آ جاتے ہیں، نہیں یہ تو نہیں کرنا تھا، مجھے تو اس سے اہم کام کرنا ہے، نہیں
کسی بھی وقت جب وہ ذرا سے کم کام میں یا کسی چھوٹے کام میں لگتے ہیں یا کسی لغو میں پڑنے لگتے ہیں، فوراً ہوش میں آتے ہیں، نہیں مجھے میری زندگی بہت قیمتی ہے، میں ان کاموں کے لیے نہیں ہوں. اس کا وہاں دل ہی نہیں لگتا، وہ پھر اٹھ بیٹھتا ہے، پھر ہوش میں آ جاتا ہے. کوئی ماحول، کوئی سوسائٹی، کوئی ادھر ادھر کے لوگ اس کو پکڑ کے اگر پیچھے کھینچنے بھی لگے تو ان کے ہاتھ نہیں آتا کہ نہیں، میری زندگی کا تو ایک مقصد ہے، میں اس طرح نہیں جی سکتا، مجھے تو ایک مجاہد کی طرح جینا ہے. تو نصر من اللہ و فتح قریب ایسے ہی لوگوں کی قسمت میں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ قوت والا زبردست ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت کی باتیں رکھی اور پھر دنیا کی فتح رکھی، جبکہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ پہلے دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں، بعد میں جنت کا خیال آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی شخص کے لیے جنت کا مل جانا زیادہ نفع بخش پائیدار سودا ہے. اور اس کے بعد چونکہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز واقع ہوا ہے، اسے دنیا میں جلدی بھی کچھ خوشخبریاں چاہیے ہوتی ہیں، اس لیے اس کی بھی خبر دے دی گئی کہ ٹھیک ہے یہ بھی مل جائے گا، لیکن یہ چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ملے تو بھی نہ ملے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جس شخص کے دل میں دنیا سمائی بھی ہوتی ہے اس کے نزدیک یہ بڑی اہم ہوتی ہیں. وہ ان فتوحات کو دیکھے تو آگے بڑھتا ہے، نہ دیکھے تو پیچھے رہ جاتا ہے. لیکن اہل ایمان جو سچے اہل ایمان تھے، جنگ احد میں ناکامی بھی ہوئی تو کیا ہوا؟ زخموں سے چور تھے، اگلے دن آپ نے بلایا سب اٹھ بیٹھے. یہ تھا نا ایمان. کتنے بڑے بڑے صدمے لگے ہوئے تھے، ویسا صدمہ تو ہم میں سے کبھی کسی کو پہنچا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگاہوں کے سامنے زخمی ہوں، جو ان کو اپنی جانوں سے زیادہ پیارے تھے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید ہو چکا تھا، کسی نہ کسی کا پیارا چھوٹ چکا تھا، اور شکست کا صدمہ اس سے بڑا تھا. یعنی روحانی صدمہ بھی تھا، جسمانی صدمہ بھی تھا، محبت کا صدمہ بھی تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہر اعتبار سے شدید ہلا مارے گئے تھے. لیکن اس کے بعد اگلے روز خبر آئی کہ دشمن شاید پلٹ آئے تو اس کا پیچھا کرنا چاہیے. آپ نے جب پکارا تو زخموں سے چور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. اور یہ صرف ایک موقع پر نہیں ہوا تھا. جنگ احزاب میں کیا ہوا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، شدت سے ہلا مارے گئے تھے اس جنگ کے موقع پر. لیکن بعد میں جب بنو قریظہ کے ساتھ نمٹنا تھا، جبریل علیہ السلام آئے تو آپ نے آ کے کیا کہا؟ آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ ہم نے تو بھی نہیں اتارے، چلیے ادھر کو. سب چل پڑے. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ سارے تو دور کی بات، کوئی ان میں سے ایک ہی ہو جائے، یعنی روحانی طور پر یا جسمانی طور پر، مثلا سر درد ہو گیا، یا روحانی طور پر کوئی بات اچھی نہیں لگی یا کوئی مشکل پیش آ گئی، تو ہم اس ٹیسٹ میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں. زلزلوا زلزالا شدیدہ کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے. تو یہاں پر آپ دیکھیں صحابہ کرام اگرچہ اس سے بالا ہو چکے تھے لیکن سب کا درجہ ایک نہیں تھا. اور پھر ایک انسانی کمزوری بھی ہے کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ اچھی خبر اس کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی، اور مسلسل امتحان انسان کو کمزور کرتے ہیں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، ایمان والوں کے لیے بشارت، گڈ نیوز، فتح و نصرت کی، جنت کی، اور دنیا میں بھی بلند ہونے کی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. اس تجارت میں اکیلے چلنے سے کامیاب نہ ہو سکو گے، بلکہ کیا کرو؟ مل جاؤ، ایک دوسرے کو سنبھالا دو. کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار. انصار کا لفظ جو ہے یہ نصر سے نکلا ہے، کسی پہ زیادتی یا ظلم کو روکنے کے لیے اس کی مدد کرنا. ناصر ایسا مددگار جو کسی ایسے ہی موقع پہ مدد کرے، اور اس کی جمع نصر اور انصار آتی ہے. نصیر بھی آتا ہے، قوت کے ساتھ مدد کرنے والے کو نصیر کہتے ہیں، یعنی صرف خود نہ آئے، مال بھی لے کر آئے. پیچھے بتایا کہ نا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یہاں اب اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر تم تؤمنون باللہ ورسولہ کے ذریعے وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم کے ذریعے جہاد کرنا چاہتے ہو تو طریقہ کیا ہوگا؟ کونوا انصار اللہ،
اللہ کے مددگار ہو جاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کی مدد کا محتاج نہیں، پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مددگار ہو جاؤ؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو ایک بڑا آنر یا عزت دینے کے لیے، ایک عظیم الشان ٹائٹل سے نوازنے کے لیے کہ جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت کریں گے وہ اللہ کے مددگار کہلائیں گے، اللہ کے ساتھی اور اللہ کے دوست کہلائیں گے. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. اے ایمان والو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز، تم بھی ویسے ہی اللہ کے مددگار ہو جاؤ، ویسے ہی کام کرو جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا. حواری کون تھے؟ حواری کا لفظ پیچھے سورۃ آل عمران میں ڈسکس ہو چکا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں سے عیسیٰ علیہ السلام جب مایوس ہو گئے تو پھر آپ ایک بستی کی طرف گئے جو کپڑے دھونے والوں یا دھوبیوں کی تھی، اور ان کے اس کام کی وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے. سفید کرنے والے، حور سے ہے نا، اور حور سفیدی کو کہتے ہیں. حور کو بھی حور اس کے سفید رنگ کی وجہ سے کہا جاتا ہے. اور حواری صاف دل والے کے لیے بھی، یعنی صرف ظاہر میں ہی صاف ستھرے لوگ نہیں یا صاف کرنے والے نہیں، بلکہ دل کے بھی اچھے لوگ جنہوں نے آڑے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا. اور اسی سے پھر حواری کا معنی سرگرم اور پرجوش حمایتی کے ہیں، پرجوش حمایتی، حامی اور مددگار. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، جیسا کہ اسی صورت میں آتا ہے. قرآن مجید اور انجیل دونوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب یہود کے علماء اور فقہاء کے رویے سے مایوس ہو گئے تھے، ان کے دیندار طبقے سے مایوس ہو گئے تھے، اور ان کی طرف سے انہیں کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا، تو پھر وہ ان کے غرباء اور عوام اور دریا کے کنارے ماہی گیروں اور کپڑے دھونے والوں ان کی طرف گئے، ان کو بلایا، ان کو پکارا، کہا اے مچھلیوں کے پکڑنے والو، اے کپڑے دھونے والو، آؤ میں تمہیں آدمیوں کو پکڑنے والا بناؤں. انجیل میں آتا ہے. کہتے ہیں کہ بالآخر انہی میں سے کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے آپ کے کام میں آپ کا ساتھ دیا، آپ کی مدد کی. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار بنے گا؟ کون اس کام میں میرا ساتھ دے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار. اللہ کا کام کسی کے علم کا محتاج نہیں، کسی کے سٹیٹس کا محتاج نہیں، کسی کے مال کا محتاج نہیں، کسی کی ذہانت کا محتاج نہیں. اللہ کا کام کرنے کے لیے سب سے بڑی فرسٹ اینڈ فور موسٹ کوالٹی اخلاص، شوق، توجہ، تڑپ، قربانی. عیسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو اور اس کام کو ذرا آج کی دنیا میں رکھ کے دیکھیں. ایک طرف ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو اللہ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، اللہ کی طرف بلانے والا ان کو بلا رہا ہے لیکن وہ اس کو مایوس ہی کر رہے ہیں، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، کوئی اس کام میں آگے نہیں بڑھ رہا. جب وہ لوگوں کا یہ رویہ دیکھتے ہیں تو دریا کے کنارے چلے جاتے ہیں. ذہن میں لائیے مچھیروں کی بستی، کیسے لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے مقابلے میں یہ مچھیرے. کبھی دیکھیں کہ وہاں اللہ کا بندہ جائے اور ان کو بیٹھ کر سمجھائے، اور وہ مخلص لوگ، غریب لوگ، بظاہر علم سے آری، بظاہر ان کے پاس کوئی دنیاوی سٹیٹس، علم کچھ بھی نہیں، لیکن ان کے اندر اللہ کی محبت ہے، ان کے اندر ایک جذبہ ہے، قربانی کا عزم ہے، ایک شوق ہے. اللہ انہی کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے. عقل سمجھ میں آنے والی بات تو نہیں لگتی؟ کیا خیال ہے؟ ظاہری اعتبار سے تو بڑی عجیب اسٹریٹجی ہے یہ کہ یہ بھلا کیا بات ہوئی. دنیا میں جب کسی کو کوئی کام لینا ہوتا ہے کسی سے تو وہ زیادہ زیادہ کوالیفائڈ لوگوں کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، دیکھتا ہے کہ جو جتنا پڑھا لکھا ہوگا، جتنا سمجھدار ہوگا، شاید اتنا ہی زیادہ دین کا کام کرے، اور اس کا نہ ہونا شاید دین کے لیے بڑے نقصان کا سبب ہو. نہیں، ٹھیک ہے، دین کے کام کو انسانی علم فائدہ دے سکتے ہیں، مہارتیں فائدہ دے سکتی ہیں، لیکن ایمان اور اخلاص کی عدم موجودگی میں کوئی مہارت کام نہیں آتی، کوئی ٹیلنٹ کام نہیں آتا. دنیا کے کاموں میں تو آ سکتا ہے لیکن دین کے کام میں نہیں آتا. دین کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک ساتھ ایمان اور اخلاص نہ ہو. پھر آپ دیکھیے اللہ کی شان
کہ انہی کے کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم آگے آتے ہیں، ہم یہ کام کریں گے. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا، اور یہ کن لوگوں کا تھا؟ جو معمولی لوگ تھے بظاہر. وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے کفر کر لیا جو بڑے لوگوں کا تھا. اللہ نے اپنی تائید اور اپنی مدد کس کو دی؟ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، تو مدد کی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، پھر وہ ہو گئے غالب. اب آپ دیکھیں فرعون کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی کیا حیثیت تھی؟ کچھ بھی نہیں. بنی اسرائیل کا حال کیا تھا؟ غلاموں کا، محکوم اور کمزور لوگوں کا. اور اس کے مقابلے میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کا دنیاوی عروج اور ترقی، اور ادھر بنی اسرائیل کا زوال. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب چاہا ان کو عروج دینا تو خافضۃ الرافعہ، بڑوں کو اٹھا کے پٹخا دیا، نیچے کر دیا، اور نیچوں کو اٹھا کے بڑا کر دیا. دنیا کے وسائل پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا. پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کو مزید عروج بخشا. یہاں آپ دیکھیے سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے اس دور کے لوگوں کو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو. ایسے ہی جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا میرا مددگار کون بنے گا اللہ کے راستے میں، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو اگر حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم کی پکار پہ لبیک کہا تو اے لوگو تم لبیک نہ کہو گے؟ یاد رکھیے یہاں پر مراد صرف ایمان لانا نہیں، ایمان تو لا چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا تو ہو چکا ہے. کس چیز کی کال ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کی، اللہ کے راستے میں کام کرنے کی کال ہے کہ اٹھو اب کچھ کرو. ایسے تو یہود بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے نا، اور تھے مسلمان، لیکن جب انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی کسی بات کو نہیں مانا، ٹس سے مس نہیں ہوئے، کچھ کر کے نہیں دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے رخ پھیر دیا. کیونکہ یہ فطرت کا ایک قانون ہے نا، اور یہ بارہا ہوا ہے تاریخ میں. جس نے لبیک پکارا اللہ نے ان کی مدد کی. تو صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے اٹھو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. سورت کے شروع میں بتایا گیا تھا نا کہ ایک روز سب مل کے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، اور آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہمیں کوئی ایسا عمل پتا چلے نا کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. اور جب جہاد کا حکم آیا تو پریشان ہو گئے. پھر فرمائے لم تقولون ما لا تفعلون، جب کرنے کی باری آئی ہے تو کچھ کرتے ہی نہیں ہو. تو آخر میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اے صحابہ کرام، کیا تم رسول اللہ کا ساتھ نہ دو گے صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دیا تھا اور علل اعلان پکارا تھا نحن انصار اللہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو واقعی انصار کا ایک گروہ وجود میں آیا جن کو کہا بھی انصار گیا، انصار اللہ. آپ کی پکار پر اوس اور خزرج نے لبیک کہا. آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے اور بہت پریشان کیے جاتے تھے تو اس وقت ایام حج میں آپ مختلف قبیلوں کے پاس مختلف خیموں میں جاتے اور باہر سے آنے والے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کہتے تھے؟ کون ہے جو مجھے پناہ دے. یعنی جب اہل مکہ نے بہت ستایا تو آپ کی جو تبلیغ تھی وہ صرف یہ نہیں تھی. شروع میں کیا تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پہلے ایمان کی دعوت تھی، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ. تو اس سے کیا ہوا؟ لوگ ایمان لانے لگے. یعنی آپ کی دعوت صرف مکہ والوں کے لیے نہیں تھی، جو باہر سے آتے تھے حج کے قافلے ان کو بھی آپ دعوت دیتے تھے اسلام کی. ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر آپ کا اگلا سٹیپ کیا تھا؟ کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکوں. اس لیے کہ قریش مجھے فریضہ رسالت ادا نہیں کرنے دیتے. حتیٰ کہ آپ کی اس پکار پر مدینہ کے اوس اور خزرج نے لبیک کہا. یہ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن جب آپ نے کہا نا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں، تو انہوں نے لبیک کہا. آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس بیعت کی تفصیلات تاریخ میں ملتی ہیں، بہت ہی زبردست الفاظ ہیں. آپ کی مدد کا وعدہ کیا اور آپ کو پیشکش کی کہ اگر آپ ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جائیں تو ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں اور آپ کے کام میں مددگار بھی بنیں گے. تو ان کی اس دعوت پر پھر آپ نے ہجرت کی تھی، اور واقعی وہ اپنے قول کے سچے تھے.
انہوں نے پھر آپ کی مدد کی اور اس طرح انصار کا لقب پایا. یہ ہے صحابہ کرام کا عملی نمونہ کہ اس پکار پر بیٹھے نہیں رہ گئے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ یہود کی اکثریت نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، مانتے ہی نہیں تھے. آج بھی یہود نہیں مانتے. اب بنی اسرائیل دو گروہوں میں ہو گئے. ایک گروہ انکار کر بیٹھا اور دوسرا گروہ پورے اخلاص کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ آپ کا ہمدرد ہو گیا اور آپ کے مشن کو آگے بڑھایا. اور یہ صرف چند لوگ تھے، لیکن اللہ نے ان چند لوگوں کے کام میں اتنی برکت ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ان پر ایمان لائے ان سب کی ہم نے تائید کی، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں پر، یعنی جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے، یہود میں سے آپ کا انکار کیا تھا. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور وہ غالب آ گئے. وہ معمولی لوگ اصبحوا ظاہرین، غالب آ گئے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن دوم سیکنڈ نے نصرانیت قبول کر لی. عیسیٰ علیہ السلام جا چکے ہیں دنیا سے، وہ تھوڑے سے لوگ کام کر رہے ہیں، چھوٹا سا گروہ ہے. ان کی کوششوں میں اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ یہ کانسٹنٹائن یا قسطنطین دوم نے نصرانیت قبول کر لی. اس کی سلطنت شام اور فلسطین تک پھیلی ہوئی تھی، تو اس کی رومی رعایا کی ایک بڑی تعداد عیسائی ہو گئی. یہود ان کے محکوم ہو گئے، غلام ہو گئے. اور ابھی تک بھی آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جن میں عیسائیوں کے علاوہ مسلمان بھی شامل، یہود کے مقابلے میں تعداد میں بھی زیادہ ہے. اور آج بھی اسرائیلی ریاست جو ہے وہ اپنے اون پر یا اپنے قدموں پر نہیں کھڑی، وہ دوسروں کی سرپرستی میں قائم ہے، ایک طرح سے انہی کے ماتحت ہے. گویا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے انکار کے بعد آج تک پھر یہود کو اقتدار حاصل نہیں ہوا، دنیا پر اس طرح غلبہ حاصل نہیں ہوا. آپ کے بعد رومیوں کے محکوم ہوئے، پھر اس کے بعد مختلف طریقوں سے ستائے جاتے رہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ ٹیٹس نے ان پہ حملہ کیا تھا تقریباً 70 سال بعد، اور ان کا تیا پانچا کر دیا. تو یہ ہے تاریخ کا سبق. اس کے بعد صحابہ کرام نے جو کام شروع کیا، پھر خلافت راشدہ میں، پھر اس کے بعد اسلام کو غلبہ حاصل ہوا. اور جب تک مسلمانوں نے یہ کام کیا، مسلمان غالب رہے. اور جب سے ہم نے یہ کام چھوڑ دیا انصار اللہ بننے کا اور صرف دنیا میں کھو گئے، تو زوال اور پستی کے دن شروع ہو گئے اور آج تک باقی ہیں. اس سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ دعوت کا راستہ ہے، جہاد کا راستہ ہے. اچھا، ایک اور مشکل یہ کہ لفظ جہاد بولتے ہی لوگوں کے ذہن میں ٹیررزم آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اتنا آپس میں ملا دیا گیا ہے، اتنا زیادہ ایک دوسرے سے باندھ دیا گیا ہے کہ کوئی تیسری چیز ذہن میں آتی نہیں. حالانکہ لفظ جہاد کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. ذرا سورت کو شروع سے دوبارہ دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں، یعنی کہنے اور کرنے میں تمہارے فرق نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف بنا کے، اکٹھے ہو کر، گویا کہ وہ بنیان مرصوص ہوں. اور پھر آیت نمبر 10 میں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا ہم بتائیں تم کو اس تجارت کے بارے میں جو تم کو عذاب علیم سے بچائے. تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. باموالکم وانفسکم، مالوں اور جانوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں اچھا ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اور اس کا پھر فائدہ بتایا گیا. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. یہ ہے اصل بڑی کامیابی. پھر آگے آیت نمبر 14 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. صرف مرد، عورتیں بھی، ٹھیک ہے نا. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو یہ سب کچھ ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.